یہ گدھاپن ہماری عدالتوں میں ہے. مجھے تو لگ رہا ہے توہین عدالت کا کیس میرے خلاف ہوگا, میں جیل میں جاؤں گا, لیکن میں چاہ رہا ہوں میں جاؤں جیل میں. کوئی مشہور آدمی جیل میں جاتا ہے تو ایک آواز اٹھتی ہے, میں وہاں جا کے بیان دوں گا کہ یہ گدھاپن ہو رہا ہے عدالتوں میں جس کے خلاف میں نے آواز اٹھائی ہے, تو اس چکر میں مجھے اندر کر دیا ان لوگوں نے. یہ کم وقت ہاتھ بھی نہیں ڈال رہے میرے اوپر. عدالت کا خلا کلعدم ہے, خوب سمجھ لو, چیخ رہا ہوں میں بار بار. یہ زنا ہے جو عورتیں عدالت سے خلا کی ڈگری لے کے کسی اور مرد سے شادی کر رہی ہیں, یہ خالصتاً زنا ہے, بدکاری ہے. شادی کے بعد شوہر کو حق ہے بیوی کو طلاق دینے کا, جج کی بیویاں نہیں ہے جو جج جب چاہے طلاق دے دے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. جج سے بولو تو اپنی بیوی کو طلاق دے, ہماری بیوی کو طلاق دینا تیرے کو حق نہیں ہے. کیا گدھاپن عدالتوں میں نافذ کر دیا یار, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے اس کے خلاف. عورت پڑوسیوں سے منہ کالا کر رہی ہوگی, پکڑی جائے گی, عدالت سے کہے گی مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ. عدالت سپورٹ کس کو کرے گی؟ عورت کو سپورٹ کرے گی, کہ کہہ رہی جس سے منہ کالا کر رہی ہے تیری مرضی ہے, کوئی سزا نہیں ہے اس پہ. مجھے خدا کی قسم عدالتوں پہ افسوس نہیں ہوتا, مجھے اسلامی نظریاتی کونسل پہ افسوس ہوتا ہے, کیوں چپ بیٹھی ہوئی, آواز کیوں نہیں اٹھا رہی. مجھے مذہبی اسکالرز پہ افسوس ہوتا ہے کہ میڈیا پہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے. اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے, پورا خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے ہمارا آہستہ آہستہ. ابھی تو یہ بات زیادہ پھیلی نہیں ہے, اگلی نسلوں میں تو برباد, ختم. تو جج کو بولا کرو بھائی اپنی بیوی کو طلاق دے, تو ہماری بیویوں کو تیرے کو حق نہیں ہے. ایسا کتوں کی طرح ذلیل ہوتا ہے نا, کتوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوتا ہے مرد عدالت میں. میں مانتا ہوں عورتوں پہ بھی ظلم ہوتا ہے, لیکن کورٹ اس میں ساتھ دیتی ہے عورت کا. مرد پہ جب ظلم ہوتا ہے نا کوئی سنوائی نہیں. قانون جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عورت جب نہیں رہنا چاہے گی تو نہیں رہے گی. چلو نہ رہنا چاہے, دفعہ لعنت ہے جو نہیں رہنا چاہتی. بچے کس خوشی میں لے کے جا رہی ہے, بچے تو دونوں کے ہیں نا. اور اگر آپ کہتے ہو نہیں بچے ماں کا حق ہے, پھر ماں کو بولو خرچہ بھی خود ہی اٹھائے اس کا. باپ سے اگر خرچہ اٹھوا رہے ہو تو کچھ حقوق باپ کو بھی تو دو نا. یورپ سارا خرچہ باپ پہ نہیں ڈالتا, دونوں کما رہے ہیں تو دونوں پہ ڈالے گا. یہ گدھے ان سے بھی آگے نکل گئے ہیں. یہاں عدالت خرچہ ٹوٹلی اسلام والا کانسیپٹ لے رہی ہے کہ باپ پہ ڈالا جائے, لیکن اسلام جب کہتا ہے کہ باپ, یقیناً یہی کہتا ہے اسلام, سارا خرچہ باپ, لیکن اطاعت کس کی ہوگی؟ باپ کی مرضی چلے گی بچوں پہ. یہ والا قانون کہاں سے لے لیا؟ گورے سے. یہ تم تو دھوبی کے کتے, نہ گھر کے نہ کھاٹ کے, نہ تم اسلام کے ہو نہ تم مغرب کے ہو. اگر آپ نے خرچہ باپ سے لینا ہے سارا, تو پھر باپ کی مرضی کے اسکول میں پڑھے گا وہ بچہ. تربیت کس کی مرضی کی ہوگی؟ پھر باپ کی مرضی کی ہوگی. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, خرچہ سارا باپ دے گا, چلے گی کس کی؟ ماں کی چلے گی. تو باپ خودکشی نہیں کرے گا. تو کورٹ کے اندر قتل ہوئے ہیں. یہ تو ہماری نیوز چینل کو اجازت نہیں ہے یہ چھپا بتانے کی. کتنے کیسز ہو چکے ہیں کہ شوہر نے تنگ آ کر عدالت کے سامنے بیوی کو گولی مار کے ہلاک کیا ہے کہ یار اس عورت نے تو میرا جینا حرام کر دیا. ایک عورت کا پہلے زنا چکر چلا, مرد نے کہا چل تو نے خلا لے لیا, دفع ہو یہاں سے, بچے بھی لے گئی. پھر بچوں کو باپ کے خلاف ورغلا رہی ہے, اور خرچہ سارا کون دے رہا ہے؟ باپ. وہ امریکہ سے آ گیا, ٹھیلا لگا رہا ہے باپ یہاں پہ. کورٹ نے کہا تمہیں دینا پڑے گا لازمی, ورنہ اندر کر دیں گے ہم تمہیں. بالآخر ڈپریشن میں جا کے کیا کیا ہے؟ جج کے سامنے اپنی بیوی کو گولی مار کے قتل کیا ہے. میں اس قتل کو اپریشیٹ نہیں کرتا, لیکن اس قتل پہ مجبور کون کر رہا ہے؟ یہ ہمارا نظام جو عدالتیں ہیں. کہ آپ اس کو اتنی ڈپریشن دے رہے ہو, اتنی اسٹریس دے رہے ہو کہ وہ جرائم کا ارتکاب کرنا شروع کر رہا ہے. اب ماں کیا کر رہی ہے؟ بچے کو باپ کے خلاف ورغلا رہی ہے. باپ کہہ رہی ہے بچہ مجھے ہیروئنچی بھی کہتا ہے, مجھے نشئی بھی کہتا ہے, اور اس بچے کا خرچہ بھی کون اٹھائے گا؟ میں اٹھاؤں. ڈپریشن میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ایک نے تو بڑا ٹائٹ کام کیا, اس کی بیوی نے بول دیا کہ یہ ڈپریشن کا مریض ہے, اور کہیں جج وہ ڈاکٹر کو پیسے کھلا کے نا سرٹیفکیٹ بنوا لیا, لہٰذا بچے اس کے پاس نہیں جائیں گے, اور یوں ہے فلانا. اس نے کہا میں ڈپریشن کا مریض ہوں نا, ثابت ہو گیا نا, گولی مار دی اس کو. اس نے کہا میں تو ڈپریشن کا مریض ہوں بھائی, میرے پر کوئی کیس. دیکھو نہ اس عورت کا قصور ہے نہ اس مرد کا قصور ہے, قصور قانون کا ہے اور اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کا ہے, اور ان مذہبی اسکالرز کا ہے جو اس پہ آواز نہیں اٹھا رہے. جج کی جب بیوی خود اس کو ترسائے گی نا کسی دن, تو اس کو ہوش آئے گا. جب یہ جائے گی نا کورٹ سے, کھلا لے گی اور سارے بچے لے کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گی, اور پھر بچوں کو باپ کے خلاف صبح شام ورغلائے گی. تیرا باپ نشئی تھا, تیرا باپ زانی تھا, تیرا باپ فوش فلمیں دیکھتا تھا, تیرا باپ تو خرچہ نہیں دیتا تھا, اور پھر باپ خرچہ دے بھی رہا ہو کورٹ کے ذریعے, اور اس کو یہ پتا ہے کہ جس دن میں نے نہیں دیا تو اٹھا کے مجھے اندر کر دیں گے.